من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم باواز برادر پاک الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا محبوب اللہ تنم فرسودہ جہاں پارا ہجراں یا رسول اللہ دلم بئی مردہ آوارا سیاں یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیاشد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چون بازوے شفاعت را کشائی پر گناہ گارا مکن محروم جا میرا در آجا یا رسول اللہ چون سوے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ گنہگارم سیاہکارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی عزیز سامعین محترم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، مسجد میں بیٹھے تھے، فرمایا کہ یا ابا ذر ارفع بصرک، ابو ذر ذرا نگاہیں اٹھاؤ، فانظر ارفع رجل تراہ فی المسجد، اور اس پوری مسجد میں دیکھو تمہیں سب سے زیادہ ارفع اعلیٰ زیادہ سٹیٹس والا بندہ عزت والا بندہ کون سا نظر آ رہا ہے۔ حضرت ابو ذر عرض کہتے ہیں فنظرت میں نے دیکھا فاذا رجل جالس علیہ حلتہ، فرمایا کہ مجھے ایک شخص نظر آیا جو بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اپنے جسم کے اوپر ایک حلہ یعنی بہترین سمجھے سوٹ پہنا ہوا تھا، یعنی کپڑے اس کے لباس بڑا زبردست تھا، وہ شخص مجھے نظر آیا۔ قال قلت ھذا، میں نے عرض کیا کہ حضور جو ارفع الناس ہے، ارفع رجل ہے، جو میرے نزدیک اس وقت سب سے زیادہ معزز محترم مجھے نظر آ رہا ہے، وہ یہ والا شخص نظر آ رہا ہے کہ اس نے بڑا بہترین قسم کا یہ سوٹ پہنا ہوا ہے، حلہ پہنا ہے، یہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ قال یا ابا ذر، حضور علیہ السلام نے فرمایا ارفع راسک، ابو ذر دوبارہ سر اٹھاؤ، فانظر، اور دیکھو اود ان انسان تراہ فی المسجد، اس مسجد میں تمہیں سب سے گھٹیا کون نظر آ رہا ہے، اعلیٰ کون نظر آ رہا ہے، تو آپ نے بتا دیا۔ پھر فرمایا بتاؤ اب مجھے گھٹیا تمہیں کون نظر آ رہا ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں فنظرت، میں نے نگاہ اٹھائی، فاذا رجل ضعیف علیہ اخلاق لہ، مجھے ایک شخص نظر آیا جو کہ انتہائی کمزور تھا، غریب تھا، لیکن اس کے اخلاق اچھے تھے۔ قال فقلت ھذا، میں نے عرض کیا کہ حضور جو اس مسجد میں اس وقت سب سے گھٹیا نظر آنے والا شخص مجھے یہ والا دکھائی دیتا ہے، جس نے اچھا بہترین سوٹ پہنا ہوا تھا۔ عرض کیا کہ حضور یہ سب سے اعلیٰ ہے، اور جس نے یہ عام سے کپڑے پہن رکھے تھے، غریب بیچارہ سا تھا، میں نے عرض کیا کہ حضور یہ گھٹیا ہے۔ قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے دونوں شخصوں کے بارے میں رائے معلوم کی۔ اس کے بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اٹھائی کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی پہلے دو شخصوں کے بارے میں معلوم کر لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینے کے لیے پہلے قسم ارشاد فرمائی۔ حالانکہ جب قسم ارشاد فرمائی جائے، قسم کھائی جائے تو معاملہ بہت بڑا ہوتا ہے، تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بڑے معاملے کے بارے میں بتانا چاہ رہے تھے۔ فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
لہٰذا افضل عند اللہ عز وجل یوم القیامت من قراب الارض ھذا، فرمایا کہ اے ابو ذر، یہ شخص جس کو تو گھٹیا سمجھ رہا ہے، قیامت کے دن اللہ عز وجل کے ہاں دوسرے کی نسبت زمین کے بھرنے کے برابر بھی سے بھی یہ بہتر ہوگا۔ یعنی پوری زمین کو اگر مال و دولت ہیرے جواہرات سے بھر دیا جائے اور دوسری طرف قیامت والے دن ایک طرف پوری زمین بھری ہوئی ہو، دوسری طرف اس شخص کو کھڑا کیا جائے اور دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے، مالک پوری دنیا دولت جائیداد سے بھری ہوئی ہے، دنیا کی رنگینیاں ہر چیز دنیا میں ہے، تو مالک یہ شخص زیادہ پسند ہے یا یہ دنیا زیادہ پسند ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ گھٹیا جس کے اخلاق اچھے ہیں یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو دولت کا زیادہ ہونا یہ انسان کی اعلیٰ ہونے پہ دلالت نہیں کرتا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ امیر ہے تو واقعی وہ اللہ کے ہاں اتنا زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ دولت وہ والی بری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر غربت بھی رہی اور امیری بھی آئی۔ ابتدائی ایام کے اندر، ابتدائی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امیر نہیں تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاقوں کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، اور ان حالات میں آپ نے نفس کے ساتھ جہاد کیا۔ ہمارے یہاں بھی ایسے معاملات آتے ہیں، ہر بندے کے اوپر تقریباً یہ معاملہ آتا ہے کہ وہ انتہائی غریب ہوتا ہے، جیب میں پیسے 10 روپے بھی نہیں ہوتے۔ ان حالات میں اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنا، حرام کی طرف نہ جانا اور جھوٹ غیبت چگلی اور ایسے جو رذائل استعمال کر کے دولت کو اکٹھا نہ کرنا، یہ انسان کا بہت بڑا جہاد ہوتا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتوحات ہوئیں، سارے علاقے فتح ہو گئے، مکہ شریف فتح ہو گیا، تو اس وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم امیر ہو گئے۔ لیکن امیر ہونے کے ساتھ ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے لیے اتنا ہی بچا کے رکھا جتنی ضرورت تھی، باقی سارا غربا میں تقسیم فرما دیا کرتے۔ اگر ہمارے ہاں ہم امیر ہوں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، محلے داروں کا خیال رکھیں، تو یہ حالت دونوں کے اوپر آتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو غریب شخص ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب اشعث مدفوع لو اقسم علی اللہ لا برہ، کہ کئی ہی ایسے لوگ ہیں پراگندہ، بکھرے ہوئے ان کے بال ہوتے ہیں، اڑا ہوا ان کا چہرہ ہوتا ہے، غربت کے آثار ان پہ واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے، لو اقسم علی اللہ، اگر وہ کسی معاملے کے لیے اللہ کے ہاں قسم اٹھا لیں، لابرہ، اللہ کوئی تقدیر کو بدل کر ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ اب یہ نہ سمجھا کریں اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں اور اس کے پاس گاڑی کار کوٹھی بنگلہ نہیں ہے تو یہ ایسے ہی ہے، اللہ کے یہاں مقام کیا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہم برادری ازم، جو کاسٹ ازم ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ہم الجھ چکے ہیں۔ میری برادری بڑی اعلیٰ ہے، وہ کہتا ہے میری برادری بڑی اعلیٰ ہے، وہ کہتا ہے میری برادری بڑی اعلیٰ ہے۔ اللہ سے پوچھے تھے مالک تیرے ہاں کون سی برادری اعلیٰ ہے؟ تو اللہ کے ہاں جو برادری ہے وہ صرف ایک ہے، اس کا سنیں کون سی برادری ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ یہ اللہ کی برادری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس برادری کو اہمیت دی جاتی ہے جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ہم دیکھیں کیا ہم اس برادری میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ ہمارا شمار کہیں غرور و تکبر والے لوگوں میں تو نہیں ہوتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، مالک زندگی تو آخرت کی زندگی ہے نا، یہ دنیا کی زندگی بھی کوئی زندگی، اصل زندگی تو آخرت کی ہے نا، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو عزیز سامعین محترم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی اور یہ اشارتاً سمجھایا کہ ابو ذر، ظاہری کپڑوں کو دیکھ کے کبھی اندازہ نہ لگا لیا کرو کہ یہ جو امیر لوگ ہیں یہ اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہوتے ہیں۔
آپ 5 نمازیں پڑھیں، حلال کا لقمہ کھائیں، یقین مانیں یہ آج کے دور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، یہ ولایت کا مقام بن جاتا ہے۔ حلال کا لقمہ بہت مشکل ہو چکا ہے۔ حلال روزی جب بندہ کمانا شروع کر دے تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب کی منزلیں مل جاتی ہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے ایک دن پوچھا، یا ابا ذر ای الایمانی اوثق، ابو ذر مجھے یہ بتاؤ کہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا کون سا ہے؟ کون سا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ باوثوق ہے، زیادہ یقین والا ہے؟ ایمان کون سا مضبوط ترین ہوتا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کے محبوب بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی مضبوطی کی 3 چیزیں بیان فرمائیں۔ 3 چیزیں ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ فرمایا الموالات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ فرمایا نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایمان مضبوط ترین شخص کا جو اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں سے دوستی کرتا ہے، جس کی یاری دوستی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور والحب للہ والحب فی اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، والبغض فی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے نفرت کرتا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ معیار موجود ہے کہ ہم دوستی رکھیں صرف اللہ کے لیے، محبت کریں صرف اللہ کے لیے، نفرت کریں صرف اللہ کے لیے، تو یقین مانیں یہ آپ کا ایمان اوثق یعنی مضبوط ترین شمار کیا جائے گا۔ اسی لیے دوسری احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسرمہ ولا یخذلہ، نہ تو وہ خود اس پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی ظالموں کے سپرد اس کو کرتا ہے، اور نہ ہی وہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جب ہمارے اندر یہ چیزیں آ جائیں، اکثر جب بندہ کسی مقام پہ عہدے پہ پہنچتا ہے تو یہ تینوں چیزوں کو نیگلیکٹ کر دیتا ہے، ان کی اہمیت کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ خود بھی کسی پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے اور پھر ظالموں کے سپرد بھی کر رکھا ہوتا ہے، اور اپنے بھائیوں کو بے یاروں سانوں کی لگے، جو جہاں لگا ہوا لگا رہے، ہمیں کیا ہو۔ اور بھائی اگر کوئی گمراہی کی طرف جا رکھا ہے، آپ کوشش کر کے تو دیکھیں نا، آپ کا وہ بھائی ہے۔ اگر وہ جہنم کی طرف جا رکھا ہے تو آپ کا کام ہے اس کو بتانا۔ اکثر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، جب کسی کو حرام حلال کے بارے میں بتائیں تو وہ غصہ کر جاتے ہیں، ہمیں منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ لوگ گفتگو سنتے سنتے پھر ایسے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، دوبارہ سلام لینا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ میں اپنے پرسنل آپ کو بات بتا رہا ہوں، لیکن وہ غصہ ہم سے کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس کاروبار کے بارے میں کیوں ایسی بات کی ہے، ہمارے خاندان کے بارے میں ایسی بات کیوں کی ہے، حالانکہ ہم نے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی، ہماری ذاتی کسی سے کوئی دشمنی نہیں، بلکہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ حرام کمائی کے ذریعے یہ اللہ سے دور ہو رہا ہے، ہم اس کا بھلا کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو ہونے دیں، آپ اس سے اگر محبت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، وہ جو کہتا ہے کہتا چلا جائے۔ عزیز سامعین محترم، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، آپ کے سامنے ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، ایک شخص تھا، اس کا کوئی بیلی دوسرے گاؤں میں رہتا تھا، اس سے ملنے کا اس نے ارادہ کیا کہ میں دوسرے گاؤں میں اس کے ملنے کے لیے جاؤں گا۔ فارسد اللہ له علی مدرجته ملکا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر سے دوسرے گاؤں تک درمیان میں ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا، جہاں سے اس بندے نے رستے میں سے جانا تھا، وہاں ایک فرشتے کو انسانی شکل میں وہاں اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا۔ فلما آتا علیہ، جب وہ شخص چلتا چلتا اس فرشتے کے پاس آیا، قال این ترید، انسانی شکل میں تھا، اس نے کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ قال ارید اخا فی حاذل قریہ، اس نے عرض کیا کہ یہ جو فلاں گاؤں ہے نا، وہاں میرا ایک بیلی دوست رہتا ہے، میں اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ قال هل لك علیہ من نعمت تربها، کیا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے، اس نے تیرے اوپر کوئی ایسا تیرے ساتھ نیکی کی ہے جس کی وجہ سے تو اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے؟
ظاہر بندہ جب کسی سے اچھا کرتا ہے، کسی کے کام آتا ہے، کسی کا بھلا کرتا ہے تو بندہ پھر اس کو ملنے کے لیے بھی جاتا ہے۔ تو کہا کیا اس نے تیرے ساتھ کوئی بھلا کیا، نیکی کی ہے جس کے لیے تو ملنے کے لیے جا رہا ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، کوئی اس نے میرے اوپر احسان نہیں کیا، میرے ساتھ کوئی اس نے بھلا نہیں کیا، بس میں اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں، غیر انی احببت فی اللہ، اس نے کہا صرف اس لیے میں اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں کہ وہ میرے رب کا بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں کہ وہ میرے رب کا بندہ ہے، میرا مسلمان بھائی ہے، میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتے نے اس سے کہا فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری طرف بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، میں فرشتہ ہو کے انسانی شکل میں تیرے پاس آیا ہوں، بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، تجھے یہ پیغام سنانے آیا ہوں، سن لو، اگر تم اس بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ تمہارے نام پیغام ہے کہ اللہ بھی تجھ سے محبت فرماتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تم اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرو، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرو تو یہ تمہارے پاس گارنٹی ہے۔ اچھا یہاں کوئی نماز روزے حج زکوٰۃ کی قید نہیں ہے، اللہ کی محبت کے لیے مطلقاً اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرو گے تو آٹومیٹیکلی تمہیں اللہ کی محبت مل جائے گی۔ پھر عزیز سامعین محترم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وصیت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھے ہیں، ان میں سے ایک وصیت اور بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتین تنتطحان ومعه ابو ذر، ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو منظر یہ تھا کہ دو بکریاں آپس میں لڑ رہی تھیں، دونوں بکریاں آپس میں ایک دوسرے کو مار رہی تھی، ابو ذر سرکار کے ساتھ تھے۔ فقال یا ابا ذر هل تدری فیما تنتطحان، اے ابو ذر تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو دونوں بکریاں ہیں یہ آپس میں جو ٹکریں مار رہی ہیں کس معاملے میں مار رہی ہیں، کس وجہ سے مار رہی ہیں؟ قال لا، ابو ذر غفاری نے عرض کیا کہ حضور مجھے نہیں پتا کہ یہ دونوں بکریاں آپس میں کیوں لڑ رہی ہیں۔ قال لکن اللہ یدری، ابو ذر تمہیں نہیں پتا لیکن یاد رکھو میرا رب جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ یہ آپس میں کیوں ایک دوسرے کو ٹکریں مار رہی ہیں۔ وَسَيَقْضِي بَيْنَهُمَا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان دونوں بکریوں کے درمیان فیصلہ کرے گا، سینگوں والی اور بغیر سینگوں والی بکریوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یہ جو آپس میں ایک دوسرے کو مار رہی ہیں ان جانوروں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ عزیز سامعین محترم، اس وصیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ کے کمال عدل کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عدل کرنے والا ہے، وہاں ایک ایک پائی کے ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ وحشی جانوروں کو اس دن اکٹھا کیا جائے گا، دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا، اور پھر آگے فرمایا ایک مقام ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، پھر ان کو اپنے رب کی طرف ان کو لٹایا جائے گا۔ تو جانور جو ہیں ان کو بھی کل قیامت والے دن دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اچھا جانور جو ہوتے ہیں ان کو عقل نہیں ہوتی ہے، جانور انسان سے نچلے درجے پہ ہیں، یہ سارے انسان کی خدمت کے لیے، انسان مخدوم ہے، یہ خادم ہے، تو اگر جو خادم ہیں ان سے پوچھ گچھ ہوگی تو جن کی خدمت کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے ان لوگوں سے کیا پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ ہم انسان ہو کے عقل شعور سمجھ ہر چیز رکھتے ہیں، اس کے باوجود ہم لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرنے سے گریز نہیں کرتے، ہم سمجھتے کہ شاید ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، یہاں تو جانوروں سے قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا، البہائم والطیر والدواب وکل شیء، جس میں چوپائے بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، یہ درندے بھی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ فیبلغ من عدل اللہ، اللہ تعالیٰ کا عدل یہاں تک پہنچے گا ان یاخذ الجماع من القرنا، کہ بغیر سینگوں والی بکری نے اگر سینگوں والی
سینگوں والی بکری نے اگر بغیر سینگوں والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی، اس کو پہ ظلم کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی وہاں بدلہ دے گا، سامنے کھڑا کیا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور جو بغیر سینگوں والی بکری ہے اس کو اختیار دیا جائے گا، وہ سینگوں والی جو بکری دنیا میں تھی اس کو ٹکر مار کے اپنا بدلہ لے گی۔ ثم یقول، پھر اللہ فرمائے کونی ترابن، یہ پھر دوبارہ مٹی بن جاؤ، یہ دوبارہ مٹی ہو جائیں گی۔ عزیز سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عدل ہے وہ بڑا کمال کا ہے۔ ہمارے یہاں ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ہم خواب غفلت میں ہیں، ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ابھی تک کیے ہوئے ہیں، لوگ کسی پہ ظلم کر رکھے ہیں، زیادتی کر رکھے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ہمارا مزاج اس قدر ہو چکا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جمعے پہ بھی، جلسوں پہ بھی ایسی تقریریں سنائی جائیں جس میں 1 روپیہ مسجد میں دیں اور چاہے کروڑ روپیہ بھی کسی کا کھایا ہوا ہے اور سیدھے ہم جنت میں چلے جائیں۔ ہمارا مزاج ہی ایسا ہو چکا ہے۔ اور آپ سے میں عرض کروں کہ ہم من حیث القوم اس وقت بیمار ہو چکے ہیں، اور بیماروں کو ٹافیاں نہیں دی جاتی، بیماروں کو کڑوی گولیاں کھلائی جاتی ہیں۔ اب کڑوی گولی لیں گے تو پھر آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی، میٹھی گولیوں سے کبھی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی۔ عزیز سامعین محترم، آئیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا جو عدل ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کمال عدل وہاں پہ دکھائے گا لوگوں کو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون من المفلس، مجھے یہ بتاؤ غریب کسے کہتے ہیں؟ غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غریب کس کو کہتے ہیں؟ قالوا المفلس فینا لا من لا درہم لہ ولا متاع، حضور ہمارے ہاں تو غریب کی تعریف یہ ہے کہ جس کے پاس نہ دولت جائیداد ہو، نہ کوئی سامان ہو، اس کو ہم غریب کہتے ہیں۔ اور یہی ہمارے ہاں بھی ہے، جس کے بعد کار، کوٹھی، بنگلہ، جائیداد نہ ہو، ہم کہتے ہیں یہ غریب بندہ ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور وہ شخص جس کے پاس نہ درہم ہو، پیسے ہوں، نہ متاع یعنی سامان ہو، اس کو ہم غریب کہتے ہیں۔ قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و زکوٰۃ و صیام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت میں سے مفلس یعنی غریب، پور، وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا۔ کس طرح آئے گا؟ بصلاۃ، اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، لمبی لمبی اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، وزکوٰۃ، ساری زندگی زکوٰۃ بھی دیتا رہا ہوگا، وصیام، روزے بھی رکھتا رہا ہوگا، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزے بھی اس کے پاس ہیں۔ وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَٰذَا وَقَذَفَ هَٰذَا وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا وَضَرَبَ هَٰذَا، 5 اس نے گناہ کیے ہوں گے، یا 5 کیے ہوں گے، 5 میں کوئی ایک کیا۔ کون کون سے؟ نمبر 1، وہ آئے گا وَقَدْ شَتَمَ هَٰذَا، دنیا میں کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَٰذَا، کسی کے اوپر اس نے تہمت لگائی ہوگی۔ ہمارے ہاں تہمت لگانا اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ آدھا گھنٹہ کسی کی عزت اچھالنے کے بعد، ہم نے نہ تو آنکھوں دیکھا ہے نہ کانوں سنا ہے، ہم وہاں موقع پہ موجود نہیں تھے، ہم کسی کی عزت کو داغدار کرنے کے بعد پھر کہتے سانو کی ہے، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی۔ نمبر 3، وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، کسی کا ناجائز اس نے مال کھایا ہوگا۔ نمبر 4، وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، کسی کو ناجائز قتل کیا ہوگا، جو ہمارے ہاں یہ گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، دیکھی جائے گی۔ یاد رکھیں، دنیا میں اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہو اور قصاصاً اس کو دنیا میں پھانسی بھی لگ جائے، تو دنیا کی عدالت میں پھانسی لگی ہے، اللہ کے ہاں اس کے لیے عذاب علیحدہ رکھا ہوا ہے۔ رب کے بندے کو رب کی مرضی کے بغیر اس نے قتل کیا، رب کیسے معاف کرے گا؟ دنیا میں جو مرضی معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 5، وَضَرَبَ هَٰذَا، دنیا میں اس نے کسی کو مارا ہوگا۔ اب یہ 5 اس کے پاس گناہ ہوں گے، 7 عمل یہ ہوں گے، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی اس نے دی ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بتاؤں کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ فرمایا فَيُؤْتَىٰ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، یہ شخص آگے بڑھے گا، اس کی نیکیاں لے کے چلا جائے گا، جس کو اس نے گالی دی ہوگی، جس کو کے اوپر اس نے تہمت لگائی ہوگی، جس کا مال کھایا ہوگا، جس کو گالی دی ہوگی، جس کو مارا ہوگا، شخص آگے بڑھے گا، اس کی نیکیاں اٹھائے گا، لے گیا۔ وَهَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، دوسرا آگے بڑھے گا، وہ بھی نیکیاں لے کے چلا جائے گا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَىٰ عَلَيْهِ،
ما علیہ، اور وہ اپنے گناہ اس کے ذمہ ڈالیں گے، یعنی اس کی نیکیاں اٹھا کے لے جائیں گے۔ اور اگر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، یعنی جس کو گالی دی تھی اس نے کچھ نیکیاں اٹھا لی، جس کے اوپر تہمت لگائی تھی اس نے اٹھا لی، جس کو قتل کیا تھا اس نے اٹھا لی، جس کو گالی دی تھی، جس کا مال کھایا تھا، جس کو مارا تھا، اس نے نیکیاں اٹھا کے لے گیا، اب نیکیاں ختم ہو گئیں۔ حالانکہ لوگوں کا قصاص ابھی باقی تھا، لوگوں نے اپنے اوپر جو ظلم زیادتیاں ہوئی تھی ان کا بدلہ بھی لینا تھا، نیکیاں تو ختم ہو گئی۔ پھر کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ، اب ان لوگوں کے گناہ اٹھائے جائیں گے اور اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر ان کے گناہ، جن کو گالی دی ہوگی، مال کھایا ہوگا، مارا ہوگا، تہمت لگائی ہوگی، ان کے گناہ اٹھائے جائیں گے، اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائیں گے۔ ثم طرح فی النار، پھر اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا میری امت میں قیامت کے دن سب سے غریب ترین یہ شخص ہوگا۔ ہم میں سے بھی دیکھیں کئی لوگ، ہم بہت زیادہ نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن ظلم زیادتی ہماری عروج کے اوپر ہے۔ عزیز سامعین محترم، جب اللہ کی بارگاہ میں جانوروں تک کو بھی ظلم کے بدلے میں حساب چکانا پڑے گا تو پھر انسان تو انسان ہوئے نا، اللہ کے اشرف المخلوقات ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ پیارے صحابی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا، لوگوں اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اپنا حساب خود لے لو، اس سے پہلے کہ تمہارے نامہ اعمال وہ ترازو میں رکھ کے ان کا وزن کیا جائے، اپنے اعمال کا دنیا میں خود وزن کرنا شروع کر لو، اپنا محاسبہ کیا کرو۔ ہمارے پاس اب وقت ہے، یہ گیند آپ کے گول میں ہے، چاہے اس کو جہنم کی طرف پھینک دو چاہے جنت کی طرف پھینک دو، ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس۔ اگر کسی کا ناحق مال کھایا تو اس کو واپس کر دو۔ یاد رکھیں کہ بندہ لاکھ حج کر لے لیکن کسی کا اس نے روپیہ دینا ہے، وہ اس نے دینا ہے، وہ معاف نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں انبیاء کے بعد جس کا سب سے زیادہ مقام ہے وہ شہید ہوتا ہے، جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے یا ملک و قوم کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ کو پیارا ہو جائے، دشمن اس کو مار دے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ شہید کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے، خود فرمایا کہ اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا، حالانکہ خود وہ مرا ہے ہمارے سامنے، ہم نے دفن کیا ہے، اللہ کہتا ہے اس کو مردہ بھی نہیں کہنا ہے، مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کو شہید کہنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں جو شہید ہوتا ہے بڑا اس کا مقام ہے، لیکن اس کی روح کو جنت سے پہلے روک لیا جائے گا، آسمان کے درمیان لٹک جائے گی اس کی روح۔ کس وجہ سے؟ اس نے دنیا میں کسی کا قرض دینا تھا۔ عزیز سامعین محترم، اپنے اعمال کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اپنے اعمال کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا وزن کر لیا جائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تین بندوں، ایک بندے کو فرمایا کہ بندے میں بیمار تھا تو میری عیادت کرنے نہیں آیا، وہ عرض کہ مالک تو رب العالمین ہے، میں تیری عیادت کیسے نہیں کر سکتا؟ اللہ فرمایا کہ فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کرنے کے لیے چلا جاتا، تیمارداری پتہ لینے چلا جاتا تو مجھے وہاں پہ موجود پاتا۔ آج ہمارے ہاں جنازے پڑھے جاتے ہیں لیکن وہ 2 ماہ سے جو ہاسپٹل میں بیمار اس کا پتہ لینے نہیں جاتے ہیں، رواج ہی نہیں ہے۔ اور پھر عجیب یہ ہمارے ہاں مسئلہ ہے کہ معاملہ ہے کہ ہم جب ہاسپٹل میں پتہ لینے کے لیے جاتے ہیں وہ بندہ اس کو آکسیجن کے اوپر ہے، 5 کلو فروٹ ہم نے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، مریض کے لیے لے کے جاتے ہیں، یہ دنیا داروں کو دکھانے کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ آئیں اپنے اندر یہ صفت کو پیدا کریں کہ مریض کا جب بھی پتہ لینے جائیں ایک لفافہ اپنی جیب میں ڈال دے پیسوں والا، اس کے تکیے کے نیچے رکھ کے ہاتھ دبا دے، یار یہ میری طرف سے گفٹ ہے چھوٹا سا۔ ایسا انداز اپنانے کی کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا مجھے کھانا نہیں کھلایا، وہ عرض کرے مالک کیسے ہو سکتا ہے کہ تو رب العالمین ہے؟ اللہ فرمائے گا فلاں بھوکا تھا، اگر اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں موجود پاتا، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، مالک یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا مجھے وہاں موجود پاتا۔
عزیز سامعین محترم، آئیں اپنی زندگی میں اپنا حساب خود کر لیں، اپنا وزن اعمال کا خود کر لیں، اس سے پہلے کہ ہمارا وزن کیا جائے، ہمارا حساب لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا